رات میں رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی یعنی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھی ہیں، حضور ان کے سامنے ہیں۔ اچانک ام المومنین کو خیال آیا حضور سے سوال کروں، پوچھتی ہیں آقا آج تو سکھ کے دن آ گئے، آج اللہ نے آپ کا پرچم اتنا بلند کر دیا کہ لاکھوں تلواریں دائیں بائیں کھڑی ہیں، اب حضور کوئی میلی نظر سے بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آج یہ دور اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا، لیکن آقا بتائیں نا کیا کوئی ایسا مشکل دور بھی آیا جسے آپ آج بھی نہ بھولے ہوں؟ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کیا کوئی دور ایسا آیا جسے آج تک آپ نہ بھولے؟ میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگے عائشہ آج تک میں طائف کا سفر نہیں بھولا، آج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں طائف کی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں، آج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں طائف میں جا کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے آرام کرتے ہیں، یہ حضور کے قدموں سے برکت کی زمین بن گئی، اسی طائف کا تذکرہ میرا نبی کرتا ہے عائشہ آج تک طائف کی تکلیفیں میں نہیں بھولا، حضور اتنی تکلیفیں آئیں، ہاں سنو وہ دین کو 10 روپے دے کر کے احسان جتانے والوں، مدرسے میں 3 بوری سیمنٹ کی دے کر کے پورا ٹھیکہ اٹھانے والوں، ایک وقت کا مولوی کو کھانا کھلا کر کے اس کو تانوں کے ذریعے مار دینے والوں، کیا دیا ہے ہم نے؟ کیا دیا ہے ہم نے؟ 100 روپے 500 روپے 10,000 20,000 50,000؟ کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس نے اسلام کے اوپر احسان کیا ہے، اور اس ذات کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ آج 500 روپے دے کے نا تر بھائی 500 روپے دے کے کہتا مولانا 500 روپے میرے بھی لگے اس میں، تو نکال لے بھائی اپنی اینٹ، اور جب نکالے گا تو سب سے نیچے کی نکالے گا کہ میری تو یہی والی تھی، یعنی اٹھانے والے کم گرانے والے زیادہ ہوتے ہیں، دلوں میں جذبہ پیدا کریں۔ کون خدیجہ؟ جس کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا، ملکہ عرب جس نے 25 سال حضور کے ساتھ اس خوبصورتی سے کاٹ دیے کہ میرے نبی کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، جبکہ جب میرے آقا نے ان سے نکاح کیا تھا تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی تھی؟ یہ بات یاد رکھا کرو، کتنی؟ زور سے کتنی؟ 40 سال، اور میرے نبی کی عمر کتنی؟ ڈرو مت، ایک نے 75 بتائی ہے، باقی سب 25 کہہ رہے تھے، 25 والے صحیح ہیں۔ کتنی سال تھی؟ سارے بولے کتنی؟ 25 سال میرے نبی کی عمر شریف تھی ظاہری، ورنہ اگر باطنی کی بات کریں تو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے نا؟ اگر اصلی عمر کی بات کریں تو کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، اگر حضور کی پوری عمر کی بات کریں اول ما خلق اللہ نوری، اب کاپیاں اٹھا کے رجسٹر لے کے بیٹھ جاؤ، روشنائی ختم ہوگی، مصطفیٰ کی عمر کا اندازہ نہیں لگا پاؤ گے۔ جب جبریل نہیں بتا سکے عمر کتنی ہے، یہی بولے سدرہ والے یہ زمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سلامت رہے، کاش میری کرسی ادھر ہوتی تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ زیادہ زور سے بولنے، ادھر والے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے، زیادہ قابل لوگوں سے ذرا آج ایسا کریں جلسہ روک کے دعائیں قنوت سن لیں۔ آدھے نہیں بچیں گے، سارے گھر چلے جائیں گے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ بولو بھائی، آپ بیچ میں بیٹھے ہو، دل ہو آپ، سمجھ رہے ہو؟ آپ رائٹ میں، آپ ساتھ لے رہے ہیں، آپ بھی دیں، بات سمجھے تو بولے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں اپنا جھنڈا نہیں گاڑنا ہے، اپنی بابا کے لیے نہیں آئے، ہم یہ چاہتے ہیں اسلام کا جھنڈا گڑا رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، چاند دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔
توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب، آپ سے زیادہ امیر کوئی عورت نہیں تھی، حضور کے نکاح میں آئیں، حضور کے نکاح میں مکے والوں نے تانا دے دیا کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ وہ ہیں جو شوہر بیوی کی کمائی پہ پلتے. سنیں، آپ نے سارے مکے کے سرداروں کی دعوت کی، خدیجۃ الکبریٰ نے کھلایا پلایا، کہا بیٹھ جانا تھوڑی بات سن جانا. بیٹھ کے لوگ باتیں سننے لگے. سنو جو 500 روپے دے کے احسان جتاتے ہو دین پہ. سارے لوگ بیٹھ گئے. آپ نے غلاموں کو حکم دیا میرا سارا سونا اکٹھا کیا جائے. جب سونا اکٹھا کیا گیا تو اتنا اونچا ڈھیر لگا تھا، جو ادھر کھڑے تھے ادھر والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. کہا خدیجہ دکھانا کیا چاہتی ہو؟ کہا دکھانا نہیں، بتانا چاہتی ہوں. تم نے غلط سوچا ہے کہ میں اپنے شوہر کو پال رہی ہوں، میرا شوہر مجھے پال رہا ہے. اور کہا سنو مکے والوں، میرے محبوب کو یہ تانا نہ دینا. آج میں سب کو گواہ بنا کے یہ سارا سونا محبوب کی ٹھوکروں میں ڈال رہی ہوں. آج سے سارے سونے کا مالک میں اپنے سرتاج کو بنا رہی ہوں. سب کے ماتھے پہ پسینہ تھا. عورتیں شوہروں کا قتل کر دیتی ہیں دولت کے لیے، خاندان تباہ کر دیے جاتے ہیں دولت کے لیے، مگر خدیجہ تیرے رشتے کو سلام، تیرے ایثار کو سلام، تیری قربانی کو سلام، تیری محبتوں کو سلام. سارا سونا کہا کہ یہ میں شوہر کے حوالے کر رہی ہوں. اور میرے نبی نے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے اگلا اعلان کیا، مکے والوں یہ سارا سونا میں غریبوں کے نام کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. چلوں آگے، تھوڑا سا تھکے تو نہیں ابھی؟ نہیں تھکے تو ذرا بول دیں یا رسول اللہ. سلامت رہے، بس سن ہی رکھے ہیں لیکن تھکے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بولیں گے تو میرے پاس 15 منٹ میرے والے بچے ہیں، اور آپ بولیں گے تو میں اور 15 منٹ بڑھا کے آدھا گھنٹہ کر دوں گا. سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. سمجھیں ذرا دین کو. جاؤ جا کے بیٹیوں کو بھی دین بتاؤ، بیٹیوں کو بھی دین بتاؤ. سونا کچھ نہیں ہے، چاندی کچھ نہیں ہے، صرف موت کا جھٹکا لگنے کی دیر ہے. سب سے پہلے کان کے کنڈل اتارے جائیں گے، ہاتھ کے کنگن اتار لیے جائیں گے. یہ جو 11,000 کا جوڑا پہن رکھا ہے نا بیٹی، یہ بھی کاٹ کے پھینک دیا جائے گا. قبر میں صرف لٹھے میں لپٹ کے جانا ہے. جاؤ جا کے بتاؤ. 70,000 کے جوڑے سے قبریں ٹھنڈی نہیں ہوتی. 5 لاکھ کا زیور پہننے سے قبر میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی. ٹھنڈی ہوائیں ان کی قبروں میں چلتی ہیں جو شوہر کی زندگی میں راحت کی ٹھنڈی ہوائیں چلایا کرتی ہیں. جاؤ جا کر کے بتاؤ بیٹیوں کو کہ بیٹی کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے. 25 سال گزاری حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. 25 سال ایک دن حضور آ گئے. مجال ہے، چاندی کی انگوٹھی اگر شوہر کہہ دے نا علاج کرانا یہ دے دے ذرا بیچ لو، تو کہتی ہوں میرے ابا کی نشانی ہے، تم مر یا چاندی کی نہیں دوں. یہ کنڈیشن تیری میری بیٹی کی ہے اور یہی وجہ طلاقوں کی ہے. زندگی کیسے گزرتی ہے سنو. ایک دن حضور آئے، 5 اونٹ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ کھڑے تھے. اونٹ اس دور کے آج کے ٹرک سمجھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ کتنے 10 چکا ہے، 22 چکا ہے، 26 چکا ہے، ایسے گناتے ہیں نا لوگ بیٹھ کر کے. آج کی یہ چکے 10 چکے 15 چکے اس وقت کا اونٹ برابر کی ویلیو ہے. آج 5 اونٹ بندے دروازے پہ. کتنے حضور کی گردن جھکی ہے، اداسی ہے چہرے پہ. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پوچھ بیٹھی محبوب آج چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں خدیجہ دروازے پہ اونٹ کس کے؟ کہا حضور میرے. کہا میری خدیجہ کو دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنا کہا گی تھا نا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. غلام کو حکم دیا جا 5 اونٹ کھول دے. سیدہ کرنا کیا ہے؟ کہا کسی کو دینے نہیں ہے، کمر پہ رسی ڈال کے چھوڑ دے، جہاں چاہیں چلے جائیں. کہا کیوں؟ کہا جو چیز میرے محبوب کی نظر سے گر جائے خدیجہ اسے چوکھٹ پہ رکھنا نہیں چاہتی ہے. میری خدیجہ کو دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اتنا جملہ میرے نبی نے کہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ
دیے گئے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ نے دامن تھاما ہے اور حضور کے سامنے دامن یوں پکڑ کے بیٹھی ہے۔ آقا کہتے ہیں خدیجہ اب کیسے بیٹھی ہو؟ خدیجۃ الکبریٰ اب رو رہی ہے۔ پہلے آقا کا چہرہ اترا ہے، اب خدیجہ رو رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ اب تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہا محبوب میں تیری رضا چاہتی ہوں، تو نے اونٹ کو کہا میں نے چھوڑ دیا، بتا یہ جو تن کے کپڑے ہیں یہ رکھنے ہیں یا یہ بھی اتار کے کسی کو دینے ہیں؟ اتنا جملہ کہا تھا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں۔ کہا محبوب خدیجہ سے کہہ دو رب نے اس کی ادا کو قبول فرما لیا ہے۔ خدیجہ کو رب نے سلام بھیج دیا۔ جب بیویاں ایسی ہوتی ہیں تو پھر رب کے سلام آیا کرتے ہیں، رب کے سلام آیا کرتے ہیں۔ آج کتنے گھروں میں آگ نہیں لگتی۔ میری بھتیجی کی شادی تھی، میں نے دل سے ہار بات آیا نا، یہ تانے میری بہن میری بیٹی قبر مشکل جگہ ہے، مشکل جگہ۔ میں کہتا ہوں بیٹھے بیٹھے محسوس کروں ایک گڈھا ہے، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی تختے لگ رہے ہیں اور تمہیں کفن میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے۔ آخری تختہ جب لگے گا بتاؤ اندھیرا کتنا ہوگا۔ کبھی رضائی میں منہ ڈال کر سوچا کرو قبر ایسی ہوتی تو پتہ چلے گا مرنا ہے، ہلکے میں نہ لینا۔ آسان کرو ان گھڑیوں کو آسان، جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتاؤ زیور پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی، 26-27 ہزار کا جوڑا پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی، 80,000 کے لہنگے پہننے سے موت آسان نہیں ہوتی۔ ہے تو پہن رہی ہو لیکن نہیں ہے تو شوہر کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ وہ تمہارے ان مجبوریوں کے تلے دب کے موت مانگنے لگ جائے۔ اگر وہ تنگ آ کے ایک بار رو کے آسمان کو دیکھے گا نا تو پھر تیری قبر پہ پوری قوم بھی اذان پڑے گی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جاؤ جا کے بیٹیوں کو بتاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میں یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی اتار کے دے دو۔ کہا جبریل سلام لے کے آ گیا ہے، رب کو تیری ادا پسند آ گئی، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آقا فرمایا کرتے تھے پوری کائنات پہ میرا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے، لیکن خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے۔ کوئی مثال بھی تو نہیں ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں 25 سال خدیجہ میرے ساتھ رہی، بات آ گئی تو کر جاؤں گا۔ کائنات کے احسان کا تذکرہ ہو اور ام المومنین خدیجہ کی باتیں نہ ہو تو محفلیں خالی رہتی ہیں۔ سیدوں کی نانی ہے خدیجہ الکبریٰ۔ ہاں کون ہے؟ کون ہے سیدوں کی؟ ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ آقا کہتے ہیں 25 سال میرے ساتھ گزارے، لیکن آقا کہتے ہیں 25 سال میں تبلیغ کا کام کرتا رہا نا، میں کبھی بھی اگر آیا کہتے میں دروازے پہ کبھی مجھے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی، بجانے کی ضرورت نہیں پڑی، کھانسنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آقا فرماتے ہیں میں جب بھی چوکھٹ پہ پہنچتا تھا میری خدیجہ مجھ سے پہلے کھڑی ملتی تھی۔ یہ تعلیم ہے، اور یہ آپ کو کتا بلی والے نہیں پڑھائیں گے، یہ آپ کو مصطفیٰ کا دین، یہ حضور کی شریعت بتائے گی۔ ابھی کل کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی ہے، ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا، نام نہیں لوں گا میں اس بچی کا، مجھے نام سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ نیچے کسی نے لکھا ہے، بھکت نے کسی نے کہا یہاں بیٹیوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، عزت دی جاتی ہے، یہاں فریج میں نہیں ملے گی، یہاں اپنے شوہر کے دل میں رکھے گی۔ میں نے کہا ابھی جو فریج میں ملی ہے، ابھی جو ڈرم میں ملی ہے، ابھی جو سوٹ کیس میں ملی ہے، ابھی جو ٹرین کی پٹری پہ ملی ہے، وہ کس کی بیٹی تھی؟ ہم کہتے خدا کی قسم اگر بیٹی کو سب سے زیادہ کوئی عزت دے سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا صرف دین عطا کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ میرے سامنے بیٹیاں بھی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنیں، اگر کوئی بھی آ کے آپ کو نا دولت کا جھانسا دے، گاڑی اور بنگلے کا جھانسا دے، لات مار دینا، لات مار دینا۔ تیرا کالج کا فرینڈ تجھے وہ عزت نہیں دے سکتا
جو تیرے مزدوری کرنے والے باپ نے تجھے دی ہے. وہ عزت نہیں دے سکتا، وہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. ممبر رسول کا ادب لازم ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ کمرے میں آ کے پوچھے، ایک ایک بات میں کھول کے بتا سکتا ہوں. بس بیٹی ہو اتنا سمجھ لو، یہ جو کہتے ہیں تو میری جان ہے، تو میرا دل ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بکواس ہے. باپ کی جان ہے تو، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جس کے دل کا قرار ہے وہ باپ ہے. تو اس کے لیے 4 دن کی بہار ہے. جب تجھ سے 4 دن میں دل بھر جائے گا، تجھ میں اور جوتی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تجھ میں اور دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے میں کوئی فرق نہیں رکھے گا. یہ اس باپ کو ٹکرا کے جا رہی ہے. میں نے جس کو منڈی میں روز بکتے دیکھا ہے، روز دھوپ میں چلتے دیکھا ہے، جس کو گرمی کے موسم میں گڈھے کا بھرا ہوا پانی پی کر کے تیرے لیے 10 روپے بچاتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے اس باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا جو منڈی میں روز اس لیے بکتا رہا تاکہ بیٹی کسی کے دروازے پہ برتن نہ دھوئے، جو روز بازار میں اس لیے بکتا رہا تاکہ میری بیٹی جا کر کے کسی کی جوتیاں صاف نہ کرے، جو روز بازار میں اس لیے جا کے کھڑا ہو سا رہا تاکہ میری بیٹی کو عزت کے لقمے ملتے رہے. تو نے اس باپ کی محبت کو ٹکرا دیا. سن اور کان کھول کے سن لے، خدا کی قسم تیرے باپ کی ٹوپی میں پیبند ملیں گے، کرتے میں پیبند ملیں گے، اس کی جوتی کئی جگہ سے سلی ہوگی. اس نے پوری زندگی عید میں 10 بار جوتیاں خریدی ہے، ورنہ ہر بار پرانی جوتی کو اس نے ٹانکی لگوا کر کے عید پہ پہنا ہے تاکہ میری بیٹی کے دوپٹے میں کوئی ٹانکا نہیں آنا چاہیے، اس کے کپڑوں میں پیبند نہیں آنا چاہیے. تم اس کی محبت ٹکرا رہی ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ پوری دنیا کا جائزہ لے لو. جب تمہارے دل بھر تمہارے چاہنے والے تمہارے فرینڈ تمہیں ذلیل کر کے دھکا دے دیتے ہیں، سب دروازے بند کر لیتے ہیں، ایک باپ ہوتا ہے جو دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت اسلام، عظمت والدین. سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت. باپ ہوتا میری بیٹی واہ واہ. جو تیرے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، ورنہ سگے ماما دروازہ بند کر لیتے، سگے خالو بند کر لیتے، سگے پھوپا کہتے ناک کٹوا گئی ہے ہمارا کوئی نہیں ہے. چاہ وہ کالا کر کے بھی آئے گی تو باپ دروازہ بند نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو باپ کے دل میں رہتی ہے، اس کے دل میں نہیں، اس کے بستر تک ہے. تو پھر میری بیٹی باپ کی 25 سالہ 18 سالہ محنت پہ لات مار کے نہ جانا، لات مار کے نہ جانا. جا، میں مانتا ہوں چل کہ جو تجھے لالچ دے رہا، فرض کر لو اگر اس نے تجھے رکھ بھی لیا اور تجھے نہیں مارا، زندہ بھی رکھ لیا، اس نے ٹرین میں نہیں پھینکا، کاٹ کے نہیں ڈالا، نقاب والی میں ٹرین کی کچھ دن پہلے بیگ میں نقاب والی نہیں ملی تھی، یہ کہتے ہم عزت دیں گے. بھائی عزت کسے کہتے ہیں پوچھ میرے نبی سے. حاتم طائی کی پوتی حضور کے دربار میں لائی گئی جب فتح ہوا ملک ان کا، جب سلطنت فتح ہوئی، مصطفیٰ کے چوکھٹ پہ حاتم طائی کی بیٹی لائی گئی. آؤ ایسی تاریخ کسی کی ہسٹری میں ملتی ہو تو لا کے دکھا دو، ورنہ جب بھی حاکم قابض ہوئے ہیں عزت تاراج کی گئی ہے، بلڈنگیں توڑی گئی ہے، لوگوں کا جینا حرام کیا گیا. صرف اسلام وہ مذہب ہے جہاں جہاں پرچم لہرایا ہے اس نے بربادی نہیں بلکہ آبادی کو آباد کیا. یہ اسلام کی تعریف رہی. حاتم طائی کی بیٹی آئی، جب حاتم طائی کی بیٹی آئی سر پہ دوپٹہ نہیں، حضور کی بارگاہ آقا کریم نے نا اپنی چادر اتاری. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، جنگ کے میدان سے پکڑی گئی ہے، چادر دے رہے اسے. آقا فرماتے چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. ہمارا اسلام دوپٹے اتارنے کی اجازت نہیں دیتا. ہر بیٹی کے سر پہ چادر ڈالنے کا حکم اسلام نے اس لیے دیا ہے کہ چادر بیٹی کی عزت ہوتی ہے. کہتے ہیں جب چادریں اتر جاتی ہیں تو پھر عزتیں چلی جاتی. چلوں آگے، جاؤ جا کے بیٹیوں کو پیغام دو. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جانا چاہتا ہوں میری بہن، جو باپ تیرے لیے کر سکتا ہے تو کوئی نہیں کر سکتا.
وہ کوئی نہیں کر سکتا. مت کر باپ کے خلاف سازش. تجھے نہیں پتا ہے جب تو آئی تھی نا, سنے ذرا دل تھام کے بات کر لے رہا ہوں, مجھے لوگ اچھے مل گئے اس لیے یہ بات کرنے کا من ہے. کر لوں تھوڑی سی برداشت کر لیں, ذرا کہہ دے یا رسول اللہ. پیچھے والے میں میرے نوجوان بھائی بول دے ذرا سبحان اللہ. میں اکثر نوجوانوں ہی سے خطاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ محفل میں اکثر نوجوان ہی میرے سامنے. ٹھیک ہے نا, توجہ ہے سارے لوگوں. میں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اس باپ کے ساتھ غداری نہ کرنا, اس سے منہ موڑ کے اسے معاشرے میں ذلیل نہ کرنا. اس لیے کہ اگر تیرا قدم بہکے گا تو صرف تیری نہیں باپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا. بھائی کبھی سماج میں سر اٹھا کے نہیں چلے گا. وہ جس کے بال سفید ہو گئے عزت بنانے میں, پھر وہ کبھی عزت کی بات نہیں کرے گا. میری بیٹی سن, تو جس باپ سے غداری کر لگی ہے, کان کھول کے سن میری بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر اسلام حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ, فیضان غوث اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. آپ تمامی حضرات بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لا چکے منبر پر. حضرت کا خطاب ہو رہا ہے. آپ کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سماعت کریں گے حضور پیر طریقت شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج شاہ سید غلام رسول سیف اللہ نقشبندی قادری مجددی. آپ کی تشریف آوری بس ہونے والی ہے. حضرت کا خطاب ہو رہا ہے, بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ بہت اہم اور فکری بات سماعت کریں. ماشاءاللہ محمد علی بھائی آ گئے. جیسا کہ آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, میرے بعد آپ کو انہیں کو سننا ہے, لیکن ابھی میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. سن سکتا ہوں آپ کو؟ بے شک, بولیں بولیں. کہہ دے ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سلامت رہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا مجمع صدام بھائی. یہ آپ کی محفل بڑی خوبصورت سبحان محفل اللہ, سچ گئی ہے اور بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں. اللہ کرے یہ باتیں دل میں اتر جائیں. توجہ ہے نا, سارے لوگوں کی توجہ ہے. جو بیٹیاں یہاں ہیں وہ سن لیں, جو نہیں ہیں انہیں جا کے بتانا کہ مراد آباد کا ایک دیوانہ آیا تھا اور چند باتیں کہہ کے گیا ہے. بتانا جا کر کے. اعجاز بھائی توجہ ہے نا, بہت غور سے میری بات سنیں. میں کہنا چاہتا ہوں بیٹی اس کے لیے بھاگ رہی ہے جو 4 دن کے بعد تجھے سوٹ کیس میں ڈال کر پیک کر دے گا. اللہ اللہ اللہ. تیرے بارے میں یہ پلاننگ پہلے کہہ دی گئی تھی کہ ہمیں اپنے بچے مسلم بچیوں کی گود میں کھلانے. بھول گئی؟ یہ کہہ کے تمہیں ٹارگیٹ کیا گیا اور پھر تم نے باپ کی عزت کو لا کر کے مٹی میں ملا دیا. میری بیٹی تجھے یاد نہیں تو میں یاد دلا دوں. جس باپ کو ٹھوکر مار کے جا رہی ہے, جب تو آئی تھی تو سب کے چہرے اتر گئے تھے. جب تو آئی تھی سب نے منہ بنا کے کہا تھا بیٹی آئی ہے, پھر بیٹی آئی ہے. سب کہہ رہے تھے پھر بیٹی آئی ہے. دادی سے لے کے نانی تک, نانا تک, سارے لوگ تیرے پیدا ہونے پہ افسوس کر رہے تھے. سب نے چہرے پھیر لیے تھے. ایک باپ ہی تو تھا جس نے تجھے آغوش میں اٹھایا تھا, جس نے تجھے سینے سے لگایا تھا. سب تجھے منحوس کہہ رہے تھے. باپ کہتا تھا بیٹی نہیں میرا بیٹا آ گیا ہے. تم بیٹی کو حقارت سے دیکھ رہے ہو, لیکن باپ نے تجھے بیٹا سمجھ کے پالا, تجھے کندھے پہ بٹھایا, تجھے گود میں کھلایا, تجھے مارکیٹوں سے لے کر کے بازاروں تک, تجھے فخر سے لے کے باپ چلتا رکھا. لوگ تجھے بہت سمجھتے رکھے, لیکن باپ تجھے جنت کا ٹکٹ سمجھ کے پالتا رکھا. لوگ کہتے تھے نحوست آئی ہے, باپ تجھے برکت کہہ کے آواز دیتا تھا. لوگ کہتے تھے بوجھ آیا ہے, باپ کہتا تھا راحت آ گئی ہے. او میری بیٹی, جب تجھے دنیا نے ٹھکرایا تھا تب اسی باپ نے سینے سے لگایا تھا. مر جانا, کبھی اس کا دامن نہ چھوڑنا. تو اسے راضی کر کے چلی جا, تجھے راضی کرنے قبر میں مصطفیٰ تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان غوث اعظم کانفرنس, تعلیمات مصطفیٰ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں سے کہہ دو تمہارا سچا ہمدرد صرف تمہارا باپ ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے باپ سے کبھی بے وفائی نہ کرنا, کبھی باپ سے. ورنہ حقیقت ہے حضرت, جو لوگ گلے کاٹ دیتے تھے نا بیٹیوں کے اور فخر کرتے تھے میں نے 8 بیٹیاں مار دی ہیں, میں نے 4 بیٹیاں مار دی ہیں,
حضور آئے نا تو وہ پیر رکھ کے زمین پہ ٹرتے چلتے تھے، کہتے تھے سرکار بیٹیاں مارنا تو بڑی بات ہے، اب تو چونٹی کے مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ چھوٹی چونٹ جو باپ قتل کر دیتا تھا، میری بہن ذرا سن، اگر تجھے نہیں پتا باپ کیا ہے، تمہیں تو یہ پتا ہے نا، صبح گیا شام کو آ گیا، میرے ساتھ چل، میں تجھے منڈی میں باپ کو بکتے ہوئے دکھاؤں، یہ بار بکتے ہوئے دیکھ لے گی نا تو کبھی میک اپ اور فیشن کے چکر کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ ایک بار اگر تو نے باپ کو منڈی میں بوجھ اٹھاتے دیکھ لیا تو کبھی باپ سے اچھے کھانے کا سوال نہیں کرے گی۔ ایک بار اگر تو نے باپ کو منڈی میں لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے دیکھ لیا نا تو پھر کبھی تو روٹی کا سوال نہیں کرے گی۔ یہ باپ ہے اگر منڈی میں بکتا ہے روز تیرے لیے بکتا ہے، بازار میں دھکے کھاتا ہے تیرے لیے کھاتا ہے تاکہ تو عزت سے جا سکے۔ اور جانتے ہو جب ایک مزدور بیٹی کو رخصت کر لیتا ہے، پھر کسی مولوی سے ملاقات ہوتی ہے، اعجاز بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، اختر بھائی سے، محمد علی بھائی سے، ان مفتیان کرام سے، کہو کیا حال ہے؟ کہتے جی رب کا کرم ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں۔ تین بیٹی رخصت کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور رہ گئی ہے، دعا کریں، ایک اور رہ گئی ہے، دعا کریں اللہ اس کا بھی گھر آباد کرا دے۔ جب تو آئی ہے تب سے باپ نے نا اپنے لیے دعائی مانگنا چھوڑ دی۔ جس دن سے تو نے آنکھ کھولی ہے اس نے گھی کھانا چھوڑ دیا۔ بیوی کہتی تھی اتنا بوجھ اٹھاتے ہو دودھ پی لیا کرو، کہا نہیں پگلی کیا ضرورت ہے، کہا کمزور ہو جاؤ گے، طاقت بنی رکھنی ہے نا تو پھر گھی کھایا کرو۔ یہ کہتا تھا نا اب گھی جوڑنا شروع کر دے۔ میں اس دن خود کو پہلوان سمجھوں گا جس دن بیٹی کو عزت سے رخصت اس دن یہ اپنے آپ کو عزت دار کہتا۔ میری بہن میری بیٹی کبھی باپ کے منہ پہ کھالی پوت کے نہ جانا، تو نہیں جانتی ہے تو شاید ذلیل ہو کے بھی جی جائے، مر کے بھی زندگی رہ جائے، لیکن باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے، جیتے جی مر جایا کرتا ہے۔ اس کی انگلیاں پکڑنا، اس کا ساتھ لے کے چلنا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے 25 سال کبھی مجھے دروازے پہ بھول گئے بات، دروازے پہ کبھی آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 25 سال اویر سویر کبھی بھی آیا، آقا فرماتے میں جب آتا تھا میری خدیجہ مجھے چوکھٹ پہ کھڑی ملتی تھی، اور آقا فرماتے ایک دن خدیجہ بات بتا مجھے، تجھے پتا کیسے چل جاتا کہ میں آ گیا، میرے آنے کی خبر کیسے چلتی ہے؟ تو سنے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا کیا خوبصورت جواب تھا، کہتی محبوب آپ گھر سے جاتے میرے دل سے تو نہیں جایا کرتے نا، آپ گھر سے چلے جاتے لیکن خدیجہ کے دل سے نہیں جاتے۔ آقا آپ میرے دل میں اتنے رسے بسے رہتے ہیں کہ آپ جب گھر آتے ہیں نا تو آپ چوکھٹ سے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہیں، آپ کی خوشبو مجھے بتا دیتی ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ جب رشتے ایسے ہوتے ہیں تو پھر طلاقیں نہیں ہوتی، پھر زندگی گزر جاتی ہے، پھر جھگڑے گھروں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے خدا را آپ رشتوں کو بہتر کریں۔ بہن بیٹیوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ بیٹی تجھے شوہر کا احترام کرنا ہے، تجھے شوہر کی عزت کرنی ہے۔ میں ان سب چیزوں سے بڑا پریشان تھا محمد علی بھائی، ان سارے حالات سے، اتنے فون اتنے میسج کہ یہ کیسے کنٹرول ہوں گے۔ میں بھی تھک گیا کیونکہ میں نے پڑھنے والوں کو بھی بھاگتے دیکھا، میں نے پڑھے لکھوں کو بھی، میں نے گریجویٹ لوگوں کو بھی دھرم چھوڑتے دیکھا۔ میں بیٹھ گیا سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ کی بارگاہ میں نے کہا شہزادے علی آپ بتاؤ نا اس راستے کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ تو بلگرام کی شان نے کہا تھا صرف ایک راستہ ہے کہ سینوں میں عشق رسول کا جام اتار دیا جائے، انہیں عشق رسول کی شراب طہور پلا دو، کوئی دیوار کوئی پیرا کوئی کتاب ان کے بگڑتے ہوئے راستوں کو نہیں سنبھالے گی، اگر سنبھالے گا تو صرف عشق رسول سنبھالے گا۔ حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا دین دے دو، حضور کا کردار پڑھاؤ۔ جب ہمارے بچے حضور کا کردار پڑھیں گے، کریکٹر پڑھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان بچوں کو خرید نہیں پائے گی، کوئی نہیں خرید پائے گا۔ بڑے بڑے امیروں کی دولتیں رکھی رہ جائیں گی لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ تم نہیں جانتے وہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، جانتے ہو اس سے پہلے بھی یہودیوں نے کتنی پلاننگیں کی، صرف حضرت خالد بن ولید کو مارنے کی پلاننگ چل رہی، ایک بندے کو مارنے کا، خالد ختم کر دو فوج ختم اسلام کی۔ تو جانتے ہو پوری قوم بیٹھی ہے، سارے پادری بیٹھے،
سارے پادری حضرت خالد بن ولید کی باتیں چل رہی ہیں قتل کرنے کی باتیں. اسی محفل میں اٹھ کے خالد بن ولید نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تم رب کی تلوار کو ایسے ہی مٹا سکتے ہو؟ کہا تو کون؟ کہا کہ جسے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو میں وہی خالد بن ولید. خالد یہ جرت کہاں سے، یہ شوکت، یہ طاقت کہاں سے؟ اتنی ہمت کے دشمنوں کے لشکر میں ان کی جماعت ان کی پلاننگ والی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے نام بتا رہے ہو. خالد نے کہا کمال میرا نہیں تھا، کمال حضور کے بال کا ہے. کہا کیوں؟ کہا ٹوپی میں مصطفیٰ کا بال رکھتا ہوں، جب تک حضور کا بال میرے پاس رہے گا کوئی میرا بال بیکا نہیں کر پائے گا. تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد رکھے کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں. یہ آپ نے ادارہ قائم کیا ہے. کیا نام ہے ادارے کا بھائی؟